کسی شہر میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا جسے اللہ رب العزت نے بے شمار مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مال و دولت کی بنیاد وہ بہت ہی زیادہ گھمنڈی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں سے بھی کبھی بات چیت نہیں کرتا تھا، نہ کہیں آتا جاتا، نہ کسی سے ملتا جلتا، نہ کبھی کسی کی خیر خبر لیتا۔ بس اپنے کام سے کام رکھتا اور اپنے مال و دولت کے نشے میں ڈوبا رہتا۔ علاقے والے بھی اس کی اس فطرت کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ اسے پتا تھا کہ میرے شہر میں بہت سے یتیم بچے بھی ہیں، بہت سی بیوائیں بھی ہیں، بہت سے مریض ہیں، بہت سے غریب ہیں، بہت سے کمزور ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو ان لوگوں کی مدد بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ کبھی خود سے آگے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ شروع میں لوگ جب اس کی فطرت سے واقف نہیں تھے، کبھی کبھی لوگ اپنی حاجتوں کے تحت اس کے پاس مجبوراً آ جاتے، لیکن وہ صاف صاف انکار کر دیتا اور کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ اسی شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اتنے زیادہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن وہ ہمیشہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک راشن کی دکان والا تھا جو چند غریبوں اور بیواؤں کے گھر پابندی کے ساتھ ہر ماہ مفت میں راشن پہنچا دیتا تھا۔ ایک دودھ بیچنے والا تھا، جن گھروں میں بچے ہوتے، غریب ہوتے یا یتیم ہوتے، ان بچوں کو مفت میں لے جا کر وہ دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک گوشت بیچنے والا تھا جو کچھ بیواؤں اور غریبوں کے گھر پابندی کے ساتھ روزانہ مفت میں گوشت پہنچا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک میڈیکل سٹور والا تھا، غریب مریضوں کو مفت میں وہ دوائیں دے دیا کرتا تھا۔ یعنی وہ تمام لوگ مل کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کے عوض ان سے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ کوئی کپڑا بیچنے والا، کوئی کپڑا سلنے والا، کوئی بال کاٹنے والا، کوئی چائے کی دکان چلانے والا، یہ لوگ اپنے طور پر ہر ضرورت مند کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن وہ امیر آدمی جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے کبھی آگے بڑھ کر نہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، نہ کبھی کسی بیوہ کی، غریب کی، کمزور آدمی کی مدد کی۔ تمام شہر والے ان لوگوں کو دعائیں دیتے تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن اس آدمی کو جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اسے بددعائیں دیتے تھے۔ برا ہو ایسے آدمی کا، یہ کتنا بخیل ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ اگر یہ تمام بیواؤں، کمزوروں، یتیموں کی مدد کرے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونا، لیکن اس کے باوجود ظالم 1 روپیہ بھی کسی غریب کو کبھی دیتا نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگ اس پر دن رات لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ لوگ اس کے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور وہ شخص بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے پورا شہر بھی اگر میرا دشمن بن جائے تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اچانک اس امیر آدمی کا ایک دن انتقال ہو گیا۔ جب شہر والوں کو پتا چلا کہ فلاں امیر آدمی جو بہت بخیل تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو تمام لوگوں نے خوشی منائی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور یوں کہا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا کی تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کی مدد کرتا، لیکن ظالم نے کبھی کسی غریب پر آگے بڑھ کر 1 روپیہ تک خرچ نہیں کیا۔ اچھا ہوا یہ مر گیا۔ یہاں تک کہ تمام شہر والوں نے مل کر اس کے جنازے کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے جنازے میں کسی آدمی نے بھی شرکت نہیں کی۔ اس کے گھر کے افراد تھے، اس کے چند قریبی رشتے دار تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا۔ اس کے انتقال کے دوسرے روز ایک بیوہ عورت جب گوشت والے کی دکان پر گوشت لینے کے لیے گئی تو گوشت والے نے گوشت دینے سے انکار کر دیا۔ یتیم اور غریبوں کے بچے انتظار کرتے رہے، دودھ والا آئے گا اور دودھ دے کر جائے گا، لیکن صبح سے شام ہو گئی، دودھ والا دودھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ ایک عورت جب راشن لینے کے لیے راشن والے کی دکان پر پہنچی، اس نے بھی راشن دینے سے انکار کر دیا۔ جب ایک مریض ہاتھ میں چٹھی لے کر میڈیکل سٹور پر پہنچا دوائیں لینے کے لیے، تو میڈیکل سٹور والے نے اس سے
پیسوں کا تقاضا کیا۔ اس پر وہ غریب آدمی حیرت سے کہتا ہے ہر ماہ تو پابندی کے ساتھ تم مفت میں دوائیں دیتے رہے اور آج تم پیسہ مانگتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر میڈیکل والے نے کہا اب پیسے دو گے تو دوائیں دوں گا ورنہ دوائیں نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ پورے شہر میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس امیر آدمی کے انتقال کے بعد اچانک یہ لوگ جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے انہوں نے مدد کرنا بند کیوں کر دیا؟ راشن والے نے مفت میں راشن دینے سے انکار کر دیا، گوشت والے نے مفت میں گوشت دینے سے انکار کر دیا، کپڑے کی دکان والے نے مفت میں کپڑے دینے اور سلنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ دودھ دینے والے نے غریب اور یتیم بچوں کو مفت میں دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ جب تمام شہر والے پریشان ہوئے آپس میں گفتگو کرتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے؟ اس امیر آدمی کی موجودگی میں یہ لوگ غریبوں کی، یتیموں، بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے اور اس آدمی کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ اب ان تمام دکان والوں کو، گوشت والے کو، میڈیکل والے کو، اسی طرح سے دودھ والے کو بلایا گیا اور شہر والوں نے پوچھا تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ امیر آدمی اپنے ہاتھوں سے اگرچہ بڑھ کر کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، لیکن کل تک جو ہم تمہاری مدد کر رہے تھے، بیواؤں، یتیموں، غریبوں کو ہم جو مفت میں راشن، گوشت اور دودھ اور دوائیں دے رہے تھے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے تھے بلکہ اسی امیر آدمی کی طرف سے دے رہے تھے۔ اس امیر آدمی نے ہم سب کو اس بات کی تاکید کر رکھی تھی بیواؤں کو، یتیموں، غریبوں، کمزوروں کو مفت میں تمام چیزیں بانٹتے رہنا اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو جو بھی بل ہوگا میرے پاس آنا، وہ پیسے میں تمہیں دے دوں گا۔ اتنے سالوں سے اگر ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، اسی امیر آدمی کی طرف سے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! جب شہر والوں کو اس بات کا پتا چلا ہر کوئی اپنا سر پیٹتا رہ گیا، ہر کوئی افسوس جتاتا رہ گیا، ہائے وہ شخص کتنا اچھا تھا، کتنا نیک تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کسی غریب پر 1 روپیہ بھی وہ خرچ نہیں کرتا، حالانکہ اس نے تو لاکھوں روپے غریب غربا پر خرچ کیے۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جو اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ تمام کے تمام اس کی قبر پر پہنچ کر اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور رو رو کر معافی تلافی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے گا، اور اگر اس کہانی سے آپ نے ایک بات بھی سیکھی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور زندگی بھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح بند مٹھی اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے، دھوکے سے، فریب سے اور دنیا والوں سے واہ واہی وصول کرنے سے بچنے کی توفیق عطا کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا صدقہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کتنا دیا ہے، کسے دیا ہے، یعنی اس طرح سے چھپا کر دو کہ احساس نہ ہو کسی کو۔ اس امیر آدمی نے زندگی بھر اس پر عمل کیا، وہ مدد بھی کرتا رہا اور دنیا والوں سے داد بھی وصول نہ کی بلکہ چپ چاپ کرتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اور یہی وجہ تو تھی دنیا جسے بخیل سمجھ رہی تھی اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما رہا تھا، اور یہ برکتیں اس کے صدقوں اور خیرات کا نتیجہ تھی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی، ضرورت مندوں، پریشان حالوں، بیواؤں، یتیموں، کمزوروں، بیماروں کی مدد کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔